جی السلام علیکم۔ برطانیہ، پاکستان اور انڈیا کی خبریں۔ پاکستان نے امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے شام پر سے پابندیاں ہٹانے کے حالیہ اعلانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام میں انسانی اور سیاسی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران قومی بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے ان پابندیوں کے خاتمے کو اہم انفراسٹرکچر کی بحالی، بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور شام کو علاقائی اور عالمی معیشتوں میں دوبارہ ضم کرنے کا ایک اہم موقع قرار دیا ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان پیپل پارٹی یعنی کہ PPP۔ برطانیہ نے ایلفورڈ میں پاکستان کی مسلح افواج کے لیے یوم تشکر تقریب کا اہتمام کیا، جہاں نائب صدر ریاض کومری نے بھارتی جارحیت کے خلاف فوج کے کامیاب آپریشن کو سراہا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ان کی قیادت پر مبارکباد دی۔ تقریب میں پاکستان کے ممتاز سیاستدانوں اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی، جنہوں نے قومی ہیروز اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین پاکستان کی فوج میں اتحاد اور فخر پر زور دیا اور اسے مضبوط اور ناقابل تسخیر قرار دیا۔ نیکسٹ ہے برطانیہ کے تجزیہ کار والٹر لاڈوگ نے نوٹ کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے حالیہ فوجی اقدامات دو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاستوں کے مسلسل حملوں اور جوابی حملوں میں ملوث ہونے کی پہلی مثال ہے۔ آپریشن سندور نے ہندوستان کی کیلیبریٹڈ فورس کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد پہلگام حملے کے پیچھے دہشت گردوں کو وسیع تر تنازع کو ہوا دیے بغیر سزا دینا تھا۔ لاڈوگ نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر درست حملوں کا سہرا ہندوستان کی حکومتی پالیسیوں کو دیا۔ اس آپریشن نے ہندوستانی ڈیٹرنس کے مستقبل اور اس طرح کی کیلیبریٹڈ فورس کے مضمرات کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کے ٹیلی گراف اخبار نے کہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ آسمانوں کی بادشاہ ہے، تاہم رائٹرز کو اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ رائٹر یہ اخبار کا نام ہے، اسی طرح ٹیلی گراف ایک نام ہے اخبار کا۔ ٹیلی گراف کا ایسا کوئی بیان شائع کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بے بنیاد معلوم ہوتا ہے اور اس میں معتبر ذرائع کا فقدان ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان نے نیکسٹ ہے 4 سطروں میں اہم نکات یہ ہیں، یعنی کہ پاکستان یہ کل کی خبر ہے کہ UK نے ایک نیوز دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پہلے نمبر ہے اسائلم کرنے میں UK میں۔ اچھا، اس کا خلاصہ یہ ہے پاکستانی شہری برطانیہ میں پناہ کی متلاشیوں کا سب سے بڑا گروپ بن گئے ہیں۔ 2024-25 میں 11,148 درخواستیں، جو کہ کل درخواستوں کا 10.1% بنتی ہیں۔ سیاسی پناہ کی درخواستوں کی مجموعی تعداد 1,09,343 کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ افغان اب 8,069 درخواست دہندگان کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا گروپ بن گیا ہے، جبکہ شامی باشندوں میں 6,175 درخواست دہندگان میں قابل ذکر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سیاسی پناہ کے کیسز کا بیک لاگ 12% کم ہو کر 1,09,536 ہو گیا۔ 67,373 افراد فیصلے کے لیے 6 ماہ سے زیادہ انتظار کر رہے تھے۔ نیکسٹ ہے برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کا آزادانہ تجارتی معاہدہ 2030 تک دو طرفہ تجارت کو دوگنا کر کے $120 بلین تک لے جانے کے لیے ایک اسٹریٹجک دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس گفتگو میں سدھارتھ زرابی، گروپ ایڈیٹر، بزنس ٹوڈے گلوبل ٹریڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بانی، اجے سریواستو سے بات کرتے ہیں، جو ہندوستان کی تجارتی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ FTA کے 25 سال کے تجربے سے اخذ کرتے ہوئے سریواستو اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح درآمدات نے ماضی کے اہم سودوں میں برآمدات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
وہ اعداد و شمار پر مبنی شخصیت تشخیص کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل کے معاہدوں سے ہندوستانی معیشت کو حقیقی فائدہ پہنچے۔ نیکسٹ ہے نئی دہلی، 24 مئی۔ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے تحت آٹو سیکٹر کے لیے ہندوستان کی ڈیوٹی رعایتی پیشکش بہت ہی اہم ہے، جس میں انجن کی صلاحیت اور گاڑیوں کی قیمتوں سے منسلک رعایتوں اور کوٹوں کا تعلق ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ہندوستان نے اپنے حساس شعبوں کی حفاظت کے لیے برطانیہ کے ساتھ معاہدے میں مناسب حفاظتی اقدامات شامل کیے ہیں اور آٹو موبائل کے شعبے میں 10 سے 15 سالوں کے دوران درآمدی ڈیوٹی کو کم کیا جائے گا۔